داستان کشمیر کی قسط نمبر 2 میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے مسلمانوں نے کشمیر پر اپنی گرفت مضبوط کی، کون سا بادشاہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں برابری کا سلوک کرتا رہا، مسلمانوں کی تعداد کشمیر میں کب بڑھی اور کس بادشاہ کی آخری خواہش آخری بار کشمیر کا حسن دیکھنا تھی۔ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے داستان کشمیر قسط نمبر 2۔ اگر آپ اس سیریز کی تمام اقساط دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تمام اقساط آپ کو بر وقت مل سکیں۔ جب سلطنت شاہ میر کے بادشاہ شہاب الدین نے 1354 میں تخت سنبھالا، اس وقت تک کشمیر منگولوں کے حملوں کی وجہ سے بری طرح تباہ ہو چکا تھا۔ شہاب الدین نے تخت سنبھالتے ہی کشمیر میں امن و امان قائم کیا اور حالات بہتر بنانے کے لیے اقدامات تیز کر دیے۔ شہاب الدین نے بلتستان، لداخ اور جموں میں بھی اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے فوجیں بھیجیں۔ شہاب الدین فنون لطیفہ کا شیدائی تھا، اس لیے اس دور میں فنکاروں کو عزت ملی۔ شہاب الدین کی ایک بیوی ہندو بھی تھی جس کا نام لکشمی تھا، اور شہاب الدین ہندوؤں اور مسلمانوں میں فرق کیے بغیر دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرتا تھا۔ شہاب الدین کا جانشین قطب الدین 1373 عیسوی میں مسند نشین ہوا تو کشمیر میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ البتہ حکومتی عہدے برہمن ہندوؤں کے پاس ہی رہے کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے اور سرکاری زبان سنسکرت ہی رہی۔ 1420 عیسوی میں قطب الدین کا پوتا بدھ شاہ تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے لیے سلطان زین العابدین کا لقب اختیار کیا۔ اس کا طویل دور اقتدار 1470 عیسوی میں اختتام پذیر ہوا۔ یہ امر بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے دور حکومت میں کشمیر نے ترقی کی اعلیٰ منزلوں کو حاصل کر لیا۔ اس کا دربار شاعروں سے بھرا رہتا تھا اور وہ علماء کو انعام و اکرام سے نوازتا تھا۔ اس نے بہت سے مندر بھی تعمیر کرائے جو جنگوں کی تباہ کاریوں سے کھنڈر بن چکے تھے۔ بہت سے ہندو جو کشمیر چھوڑ چکے تھے واپس کشمیر میں آ گئے۔ اس نے کپڑا بننے کے کارخانے لگوائے اور کشمیر کی دستکاریاں پورے بر صغیر میں مشہور ہونے لگیں، جو آج پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں۔ البتہ اپنی حکومت کے آخری 18 سال وہ بھی جنگوں میں الجھا رہا۔ آنے والے سالوں میں مغلوں کی توجہ کشمیر کی طرف مبذول ہوئی۔ مغل پہلے بھی کشمیر فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے مگر ناکام رہے۔ البتہ 1558 عیسوی میں عظیم مغل بادشاہ جلال الدین اکبر تخت نشین ہوا۔ اس نے 1586 عیسوی میں کشمیر کا رخ کیا اور کشمیر فتح کر لیا۔ کشمیر کے آخری بادشاہ کا انتقال جلاوطنی کی حالت میں ہوا اور کشمیر مغل سلطنت کے تسلط میں آ گیا۔ مغلوں کے ہاتھوں کشمیر کی فتح کے ساتھ ہی کشمیر کی جدید تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ 2 صدیوں تک کشمیر ایسی سلطنت کا حصہ رہا جس کا دارالحکومت دہلی تھا۔ کشمیر میں اکبر کا دور ایک لبرل دور تصور کیا جاتا ہے۔ سولہ سو 5 عیسوی میں اکبر کے بیٹے جہانگیر نے حکومت سنبھالی۔ جہانگیر کشمیر سے بے انتہا محبت کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس نے کشمیر میں تقریباً 700 باغات تعمیر کرائے جس سے کشمیر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے۔ جب جہانگیر بستر مرگ پر تھا تو اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی، جس پر جہانگیر نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں، صرف کشمیر۔ جہانگیر کا بیٹا شاہ جہاں 1624 میں تخت نشین ہوا تو کشمیر شاہی خاندان کی سیر و سیاحت کا مرکز بن گیا، جہاں وہ موسم گرما میں قیام پذیر ہوا کرتے تھے۔ مغل کشمیر میں ایک گورنر تعینات کرتے جو کشمیر کے معاملات کی دیکھ بھال کرتا۔
جب شاہجہاں کے بیٹے اورنگزیب نے 1658 عیسوی میں حکومت سنبھالی، اس وقت کشمیر میں خوشحالی تھی۔ اورنگزیب نے زندگی میں کشمیر کا واحد دورہ 1663 عیسوی میں کیا، جس میں فرانسیسی ڈاکٹر فرینکوئس برنیئر اس کے ہمراہ تھا۔ بعد میں برنیئر نے اپنی ایک یادداشت میں لکھا کہ کشمیر کی خوبصورتی حیرت انگیز ہے، جو میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کی تھی۔ کشمیری لوگ گرم جوش اور خوش اخلاق ہیں، اور بر صغیر کے باقی علاقوں کی نسبت یہاں کے لوگ زیادہ ذہین ہیں۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک آدمی کشمیر میں کیا چیز لایا کہ کشمیر کی تاریخ بدل گئی، ہندو کشمیر بڑی تعداد میں کیوں چھوڑنا شروع ہو گئے، اور کشمیر کا زوال اور کشمیری لوگوں کی بدحالی کا اصل دور کیسے شروع ہوا۔ یہ سب مگر داستان کشمیر کی قسط نمبر 3 میں۔ اگر آپ اس سیریز کی تمام اقساط دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تمام اقساط آپ کو بر وقت مل سکیں۔